گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی جو تقدیریں، پیغمبر کاٹ دیتے کفر کی پل بھر میں زنجیریں۔ حمد و ثنا، تعریفیں، عاجزیاں، بندگیاں، نیازمندیاں اسی بے نیاز شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری مخلوقات کا وحدہ لا شریک خالق مالک اور رازق ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا۔ اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن مجاہدین اسلام رحمہم اللہ مجمعین پر، جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ 163 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نظر نیاز کے لائق وہ ایک ہی ہے، 2 3 4 5 یا بہت سے نہیں، بلکہ الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے۔ مشکل کشا، داتا گنج بخش دستگیر، غوث الاعظم، غوث العالمین، قیوم لجپال، امیروں غریبوں کو نوازنے والا، بگڑیاں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، مقدموں سے بری کرنے والا، وہ کون ہے؟ الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ نظر نیاز، صدقات، خیرات، منت منوتی، لنگر سبیل کے لائق وہی الہ واحد ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا، کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا عبادت کے لائق نہیں الا ہوا، مگر صرف وہی، کون؟ الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اپنی 2 صفات بھی بیان کر دی، رحمان اور رحیم والی، کہ دیکھو لوگوں، تمہارے گناہوں کے باوجود وہ اللہ تمہیں دن رات میں تمہارے گناہوں کو دیکھ کر بھی تمہیں برداشت کرتا رہتا ہے، پھر بھی اپنے انعامات اور نوازشوں سے ہاتھ اس نے نہیں روکا تمہارے لیے، اور پھر بار بار رحم کیا جا رہا ہے تمہاری بغاوتوں کے باوجود، تمہیں معاف کیا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی توحید کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر آگے دلائل بیان کیے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندروں دریاؤں کے اندر جو یہ کشتیاں اور بحری جہاز اور اسٹیمر اور یہ چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما ينفع الناس، جو لوگوں کے نفع کا سامان لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اللہ پانی نازل کرتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اس پانی سے وہ کیا کرتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے، کہ اس کے اوپر لہلاتی ہوئی کھیتیاں، فصلیں، پھل پھول، باغات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہر طرح کے جاندار اللہ رب العزت نے پیدا کر کے پھیلا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور پھر ہواؤں کے آنے جانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں اور مسخر کر دیے گئے، فرما بردار کر دیے گئے، لآیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت جہاں پر جنرل بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو عقل والا سمجھتا ہے، شعور والا سمجھتا ہے،
سمجھتا ہے میں بڑا دانشور اور مفکر ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ان چیزوں میں ذرا غور کرو، تمہیں ان میں نشانیاں ملیں گی، اللہ کی توحید کے دلائل ملیں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل تمہیں نظر آئیں گے، اور یہ بھی نظر آئے گا کہ واقعی کوئی ذات ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے. کیسے دلائل ملیں گے؟ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر. ان میں جتنے پوائنٹ اللہ رب العزت نے آؤٹ کیے ہیں ان میں ایک ایک کے اوپر پی ایچ ڈی کا فیصد لکھا جا سکتا ہے. ایک ایک بات اتنی وسیع ہے کہ اس کے لیے کوئی علم کی انتہا ظاہر نظر ہی نہیں آ رہی. کہ کتنی اس میں باریکیاں ہیں، کتنے اس کے اندر اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں. سب سے پہلی بات فرمائی ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں. آسمان نہیں کہا، آسمانوں کہا ہے، 7 آسمان ہیں. فرمایا اس کے اندر دیکھو ان کی تخلیق میں. پہلی بات تو آگے تخلیق، کہ کوئی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے. خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، پیدا کرنے والا اور ہے، پیدا جو ہونے والی چیز ہے وہ اور ہے. تو اس کے اندر نشانی ہے. وہ کیا نشانی ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانی. جو غور و فکر کرے گا، جو عقل کا دروازہ بند کر لے گا، دل کی کھڑکی بند کر لے گا، اس کو تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی. فرمایا جو عقل والا ہے اس کے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ وہ غور و فکر کرے گا کہ پوری کائنات میں یہ نظام سارا چل رہا ہے. کیا یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی؟ اس کا کوئی چلانے والا بھی ہے یا بغیر چلانے والے کے یہ چل رہی ہے؟ جب ایک موٹر سائیکل بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، ایک مشین، ایک فیکٹری کے اندر، ایک مل کے اندر کوئی مشینری بغیر آپریٹر کے نہیں چل سکتی. اس کائنات کا نظام اتنا وسیع، اتنا لطیف، اتنا پیچیدہ نظام باقاعدہ امن کے ساتھ کنٹرول شدہ یہ چل رہا ہے. یہ کوئی آپریٹر ہے جو جس کو چلا رہا ہے، ورنہ ویسے کیسے چل سکتا؟ اللہ اکبر. اس میں غور و فکر کرنا، تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل مل جائیں گے، اللہ رب العزت کے ہونے کے دلائل مل جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کائنات چلتی رہے گی. پھر آئی بگ بینگ تھیوری کہ نہیں، ایک وقت تھا کہ یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. وقت تھا، طاقت تھی اور مادہ تھا. یہ تینوں ایک اکائی کے اندر بند تھے. ایک نقطہ، اس نقطہ کے اندر دھماکہ ہوا، اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ پوری کائنات میں مادہ بکھر گیا اور اس کے بعد یہ کائنات بن گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں دھماکے ہوتے ہیں، لیکن دھماکوں سے تخریب پیدا ہوتی ہے، کبھی تعمیری کام نہیں ہوا کرتا. دھماکہ جب ہوتا ہے عمارتیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، بنی بنائی چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لوگ صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر سے دھماکہ ہوا ہو اور ادھر اینٹ اڑے، ادھر سے بجری اڑے، ادھر سے سیمنٹ اڑے، ادھر سے سریا اڑے، ادھر سے ٹائل اڑے اور مینار پاکستان بن گیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو پھر عقل والوں کے لیے جب یہ غور و فکر کریں گے، اس میں ریسرچ کریں گے، ان کو یہ نشانی نظر آئے گی کہ واقعی بات یہ ہے کہ جب کوئی بلاسٹر ہو تو بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی دھماکہ کرنے والا ہو تو دھماکہ ہوتا ہے، جب کوئی ہو ہی نہ تو دھماکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بگ بینگ دھماکہ ہونا بہت بڑا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہے جو اس کو بلاسٹ کرنے والا ہے. یہ بات کہ یہ کوئی بنانے والا نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ اتفاق سے یہ سب کام ہو گیا. اتفاق سے بگ بینگ ہوا، اتفاق سے سورج زمین سورج سے جدا ہوئی، اتفاق سے زمین سے چاند جدا ہوا، اتفاق سے زمین پر بارشیں شروع ہو گئی، اتفاق سے یہاں پر پھر جمادات، نباتات، حیوانات، چلتے چلتے بندر سے انسان بن گیا. تو یہ سارے اتفاقات رب ذوالجلال نے چیلنج کیا ہے. تم کہتے ہو اتفاق سے یہ سب کچھ بن گیا؟ مالک فرماتا ہے اگر تم چاہو بھی صحیح، ساری فیکٹریاں، ساری لیبارٹریاں، سارے سائنسدان، سارے جینیٹک انجینئر اکٹھے کر لو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ایک مکھی تو بنا کر دکھا دو. نہیں یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے جمع ہو جاؤ، سارے مل جاؤ، ایک مکھی بنا کر لے آؤ. بنانا چاہو تو مکھی نہیں بنا سکتے. بن بنائے کہ یہ کائنات کیسے چل گئی؟ بغیر کسی بنانے والے کے کائنات کیسے بن گئی؟ اب جب
ریسرچ کرے گا عقل والا، مزید آگے غور و فکر کرے گا کہ واقعی مادے کے اندر تو اتنی عقل نہیں تھی کہ مادہ جو ہے وہ کیٹسوں کی شکل میں تبدیل ہو جائے، وہ ایٹم کی سرکٹ کی شکل میں تبدیل ہو جائے، کہ اس کے اندر نیوکلس ہو، اس کے ساتھ ہی پروٹون اور نیوٹران پڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ارد گرد اس کے نیوکلس کے ارد گرد الیکٹران جو ہے وہ 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کے اندر شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا باریک بینی والا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایٹم میں اتنی عقل ہے کہ تم نیوکلس بن جاؤ، میں الیکٹران بن جاتا ہوں تو یہ پروٹون بن جائے، یہ نیوٹران بن جائے، اور اس طرح سے ہم یہ کرنا شروع کر دیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یا تو یہ ہے کہ اس کی عقل ثابت کی جائے کہ وہ قوت فیصلہ بھی اس میں موجود ہے، وہ اپنے غور و فکر بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سیٹ اپ کے اندر تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ جب اس میں عقل نہیں ہے مادے کے اندر تو پھر یہ سب کام کیسے ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ کوئی ہے جس نے ایٹم کا سرکٹ ڈیزائن کیا ہے تو یہ بنا، ورنہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آگے چلتے ہیں کہ اب اس ایٹم سے پوری کائنات معرض وجود میں آئی۔ اب یہ ایٹم خلیات کی شکل، سیل کی شکل کے اندر تبدیل ہوتے ہیں۔ ایٹم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ ایک سیل تشکیل دے پائے کہ یہ میں اب سیل بننے لگا ہوں، وہ سیل کی ڈیزائننگ کیا ہو۔ ایک سیل کتنا باریک ہے؟ ایک خلیہ، انسان 1 کروڑ ارب سیل سے بنا ہوا، خلیات سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، اس طرح انسان جو ہے وہ خلیات سے بنا ہے۔ 1 کروڑ ارب خلیات سے بنا ہوا انسان۔ ایک خلیہ پتہ کتنا ہے؟ سوئی کی نوک کے اوپر 10,000 خلیات آتے ہیں، اتنا باریک ہے وہ۔ اور ایک خلیے کے اندر اس کے جینیٹک کوڈ موجود ہیں، اور ان جینیٹک کوڈ اور خلیے کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے ڈی این اے ہے، ATCG، یہ 4 کیمیکل کا مجموعہ جو انسان کے لیے ایک کوڈ ہے۔ ایک ڈی این اے کے اندر پورے انسان کے بارے میں بایو ڈیٹا اس میں موجود ہے کہ اس کا آنکھ اس کی کیسے ہو، اس کا ناک کیسا ہو، اس کا کان کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، ہونٹ کیسے، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور وہ اتنا ہیوی ڈیٹا ہے، اتنا ہیوی ڈیٹا، ذرا غور کریں۔ سیل کے اندر ایک ڈی این اے میں 500 صفحات کی اگر ایک کتاب ہو، ایک کتاب جس میں 500 صفحات، اور 500 صفحات میں کتنا ڈیٹا آئے گا، کتنا تحریر اس کے اندر موجود ہوگی، کتنے الفاظ اس میں لکھے جائیں گے۔ 500 صفحات کی ایک کتاب ہو اور وہ 900 ایسی کتابیں ہوں، ایک ڈی این اے کے اندر اتنا ہیوی ڈیٹا آ جاتا ہے۔ اب یہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ زائگوٹ بنا، زائگوٹ سے اللہ اکبر یہ ایک خلیے سے 2 میں تقسیم ہوا، 2 سے 4 ہوئے، یہ بڑھتے چلے گئے، ان کی ڈی این اے کی معلومات اگلے خلیے کے اندر ٹرانسفر ہوتی چلی گئی، معلومات میں تقسیم نہیں ہوئی، معلومات سیم مکمل کی مکمل اگلے خلیے میں چلی گئی، اس سے اگلے خلیے میں چلی گئی۔ اس طرح جاتے جاتے آگے حیرت انگیز کام ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہوتا ہے، عقل حیران رہتی ہے۔ اب عقل والا اس میں غور و فکر کرے گا نا، اللہ اکبر، حیران رہ جاتا ہے کہ جب ایک خلیہ دوسرے خلیے میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈی این اے والی ساری معلومات ٹرانسفر ہو گئیں، لیکن وہ خلیہ ساری معلومات کو یوز نہیں کرتا، بلکہ اس میں سے جس خلیے نے آنکھ بننے کے لیے مثلا 10 لاکھ خلیوں نے آنکھ بننی ہے، 20 لاکھ خلیوں نے ناک بننا ہے، 40 لاکھ خلیوں نے کان بننا ہے، تو کان والے جو خلیے ہیں وہ اس ڈی این اے میں سے، وہ اس تمام مکمل ڈیٹا میں سے صرف کان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آنکھ والا صرف آنکھ کے بارے میں معلومات لیتا ہے، باقی کیا اس خلیے کے اندر عقل ہے کہ میں نے یہ معلومات، چونکہ میں نے ناک بننا اس لیے میں ناک والی معلومات لوں، میں ناک کے بارے میں آرڈر جتنے ہیں میں وہ وصول کروں، باقی آرڈر کو چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر بھائیو، اس میں اگر ذرہ برابر بھی کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ اکبر، کان کی جگہ آنکھ لگی ہوئی ہو، سسٹم انسان کا چینج ہو جائے، کون سی ذات ہے وہ؟ عقل والا غور کرے گا نا اس میں، کون سی ذات ہے وہ جس نے اس کو پابند کیا ہے؟ ایک خلیے میں سارے جسم کی معلومات، لیکن گھٹنے والا خلیہ صرف گھٹنے کے بارے میں معلومات لے رہا ہے، اس سے باقی معلومات کو کنڈم کر رہا ہے۔ کون ہے، کون سی ذات ہے جس نے اس کو پابند کیا ہوا؟ اللہ اکبر، انسان ہے۔ فرمایا غور و فکر کرو، عقل والے غور و فکر کریں گے، ان کو نشانیاں نظر آئیں گی اس کے اندر کہ واقعی کوئی ذات ہے جو اس کے اندر کار فرما ہے۔ ایک سیل اتنا بڑا معجزہ ہے اس وقت دنیا کے اندر، ایک سیل، اللہ اکبر، جینیٹک تھیوری اور جینیٹک سائنس معرض وجود میں آئی، اللہ اکبر، مائکرو بایولوجی، جتنی گہرائیوں میں انسان جا رہا ہے
اگر ایمان ہو، عقل والا ہو، تو اس کے سامنے اللہ کی ذات کے صفات جو ہے وہ کھلتی چلی جائیں۔ ہم مرعوب ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ کے علم سے، دیکھیں جی وہ کہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایٹم کی تھیوری دریافت کر لی، اور جنہوں نے ایٹم کی تھیوری دریافت کر لی ہم ان سے تو انڈر پریشر ہو گئے۔ جس اللہ نے ایٹم تشکیل دیا ہے، ایٹم کو ڈیزائن کیا ہے، ایٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس اللہ کے لیے شکر کا کلمہ ادا کرنے کو تیار کریں۔ چاند پر جانے والوں سے امپریس ہو گئے ہم، لیکن جس اللہ نے چاند بنایا، اس کا روٹ بنایا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مدار مقرر کیا، اس کی سپیڈ مقرر کی، اس اللہ کے آگے سر جھکانے کو تیار ہے۔ ہماری ڈرائنگ روموں کے اندر ڈیکوریشن پیس کیا ہے؟ زیادہ تر یہ ربڑ کے انگور پڑے ہیں جی، یہ پلاسٹک کے آم ہیں، یا اللہ اکبر، یہ مٹی کے امرود پڑے ہیں، پینٹ کیا ہوا ہے، یہ پھول ہے جی گلاب کا، پلاسٹک سے بنا ہوا، یہ کاغذ سے بنا ہوا، یہ کپڑے سے بنا ہوا، یہ بہترین کٹ ورک ہے، بہترین کام ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں جناب مکھی کو بھی مغالطہ لگ گیا، اس نے بھی سمجھا اتنا اوریجنل ہے، اوریجنل کی طرح ہے کہ وہ بھی مغالطے میں اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا رس چوسنے کے لیے۔ یہ انسان جس نے نقلی ربڑ کے انگور بنائے، جس نے نقلی انار بنایا، نقلی پھل بنائے، نقلی پھول بنائے، خوشبو پیدا نہیں کر سکا۔ مٹی کا انار، اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو سونگھ نہیں سکتے کہ اس میں سے کوئی خوشبو آ جائے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ جو نقلی کام کریں ان کے لیے تو بڑی واہ واہ ہے، بڑے ایوارڈ ہیں۔ آرٹ گیلری کے اندر بڑا اعلیٰ کام کر دیا جی، کیسی سینری بنائی، کیسا یہ کٹ ورک کا کام کیا، کیسے یہ پھل اور یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، آرٹ کا نادر نمونہ تشکیل دیا۔ جنہوں نے نقلی چیزیں بنائی ان کو داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جائیں ان کے اوپر، جس اللہ نے اصلی امرود بنایا، جس کو کھا بھی سکتے ہیں، اس میں ذائقہ بھی موجود ہے، اس کا رنگ بھی ہے، اس کی خوشبو بھی ہے، جس مالک نے کندھاری انار ہیرے کی طرح تراش کر ایک ایک کھانے میں اس کو فٹ کر دیا ہے، اس اللہ کے لیے سر جھکانے کو تیار ہے۔ نقلی کاموں کے پیچھے انسان چل پڑے، اپنی عقل کو استعمال کر اے انسان دیکھ اس مالک کے کام دیکھ، کیا مٹی کے اندر خوشبو ہے؟ سونگ ذرا، اس میں آم کی خوشبو ملتی ہے، اس کا رنگ ملتا ہے، اس کا ذائقہ ملتا ہے، کھا کر دیکھو۔ اس رب ذوالجلال نے اس مٹی میں سے اللہ اکبر قسموں قسم کے رنگ، قسم قسم کے خوشبو، قسم قسم کے ذائقے، قسم قسم کی ڈیزائننگ اور کلر سکیم والے اللہ رب العزت نے پھل پھول باغات پیدا کر دیے۔ اوریجنل چیز بنائی، نقلی کام نہیں کیا۔ ہم بھائیوں نقلی کاموں لش پش کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے انڈر پریشر ہوتے ہیں۔ رب دعوت دیتا ہے اصلی کی طرف آؤ، اصل کی طرف آؤ، حقائق کو پہچانو، تو جو عقل والا اس میں غور و فکر کرے گا۔ فرمایا دیکھو آسمانوں کی تخلیق، یہ آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان، ذرا اس میں کوئی ٹیڑھ پن تو دکھاؤ، کوئی دراڑ، کوئی اس کے اندر نقص نکالو۔ آج ایک انجینئر بلڈنگ بنوائے، ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نقشہ بنائے، اس کے نقشے کے مطابق بلڈنگ تعمیر ہو، وہ کوشش کرتا ہے میرا بنایا ہوا نقشہ کسی دوسرے نقشہ نویس کے پاس نہ جائے۔ کہتے ہیں حجام کو حجام کی حجامت کی ہوئی پسند نہیں آتی، درزی کو درزی کے سلے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے، الیکٹریشین کو دوسرے الیکٹریشین کی وائرنگ پسند نہیں آتی۔ کیوں؟ فکری بات ہے، اسے پتا ہے کہ وہ میرا پیٹی بھائی ہے، میرے فن سے واقف ہے، میں اس کے فن سے واقف ہوں، میں اس کے اندر نقص نکال سکتا ہوں، تو وہ بھی میری باتوں میں نقص نکال لے گا۔ اس لیے کوشش کرتا ہے۔ بعض مستری تو یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کے بنائے ہوئے کام کو اس نے کوئی غلطی تھی، دوسرا مکینک یا مستری لے کر آئے ہیں، اس کو دکھا، وہ کہتا ہے میں اب کام ہی نہیں کرتا۔ تم دوسرے کے پاس گئے تو گئے کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ ایسا سائنسسٹ ہے بھائیو۔ دیکھو اس خالق کائنات نے آسمان بنا اور چیلنج کیا، ساری دنیا کے انسان، جنات، دانشور، مفکر، سکالر، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ذرا دیکھو آسمان کے اندر کوئی نقصے نکالو۔ کوئی کہہ سکتا کہ پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تھی سرسری دیکھا تھا، دوسری دفعہ دیکھا شاید نقص نکال لیتا۔ مالک فرماتا کر رہا تھا بار بار دیکھ، بار بار دیکھ، پھر نگاہ اٹھا، تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر واپس آ جائے گی۔ تو اللہ کی اس تخلیق کے اندر جو اس نے آسمان بنایا اس میں نقص نہیں نکال سکے گا۔ اتنا وسیع آسمان، اتنا بڑا آسمان، اللہ رب فرماتے ہیں تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ایک نہیں 7 آسمان بنا لیے۔ اس کی وسعتیں اللہ اکبر، روشنی کی سب سے زیادہ تیز ترین رفتار اس وقت شمار کی جاتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار، کوئی معمولی رفتار نہیں ہے۔
3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से 1 साल तक ये रोशनी चलती रहे, तकरीबन 95 खरब किलोमीटर फासला तय होता है। ये 1 लाइट ईयर 1 नूरी साल है। अल्लाह अकबर, कायनात में ऐसी कैक्शा है जो खरबों लाइट ईयर के फासले पर है और अभी तक पता नहीं चला। तमाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद, नासा का खिलाई पूरा सिस्टम उसके पास होने के बावजूद, लेजर टेक्नोलॉजी के बावजूद, सिग्नल टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक पता नहीं चल सका कायनात कहां शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है। हम इसकी वुसअतों को ही नहीं देख सके, इसका विजिट ही नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके नीचे जो कुछ बनाया है, ये तो नीचे है, अल्लाह हम विजिट नहीं कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बनाकर कंट्रोल भी किया हुआ है तुम्हारे कब्जा कुदरत में ये बात, है तुम्हारे कंट्रोल में ये बात। तुम्हारे लंटर 20 साल चले, 25 साल चले, 30 साल चले, उसके बाद सीमेंट पकड़ छोड़ दे, सरिया की ग्रिप खत्म हो जाए, जंग लगना शुरू हो जाए। अल्लाह ने ऐसा लंटर कायम किया, बगैर पिलरों, बगैर सतूनों, बगैर सरिये, बगैर गार्डर के, बगैर टीआरएन के, इतना वसी आसमान, 1 नहीं 7, आज तक तुम्हारे ऊपर ये लंटर गिरा नहीं है। जितनी गहराई में जाएगा इंसान, अगर अकल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, जो अकल वाले हैं वो गौर व फिक्र करेंगे। इसका मतलब है जिसके पास अकल नहीं, चाहे पीएचडी की डिग्रियां हैं, उसने इल्म सिर्फ डिग्रियों के लिए हासिल किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको अकलमंद ही नहीं मानते। जो अकलमंद होगा वो रब को पहचानेगा, उसकी निशानियां पहचानेगा, वाकई ये काम कैसे है। वो डॉक्टर होगा, एनाटॉमी को देखेगा, फिजियोलॉजी को देखेगा, एक एक जगह पर उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के निशान नजर आएंगे। तो जिस्म में जितने हड्डियां, जितने उसके जोड़, उनका जिस तरह सिस्टम, उसका जिस तरह सेटअप, अल्लाह अकबर, अगर सरियों का बनाया हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता, कितना वजन होता और कितना मजबूत होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हड्डियों से बनाया हुआ स्ट्रक्चर खड़ा किया है और हड्डियां अंदर से खोखलियां उनमें गूदा है, लेकिन देखो वो किस तरह से मजबूत है और वजन में कितना हल्का है। मैंने कहा ना, एक एक बात में पीएचडी का चीजें लिखा जा सकता है। फरमाया वल अर्ज, वो तो आसमान की बात इंसान कह सकता है, जी तो मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता। फरमाया जमीन की तखलीक को भी देखो, ये कुर्रा अर्ज है। पूरी कायनात के अंदर अभी तक इस कुर्रा अर्ज के अलावा कहीं जिंदगी का नामो निशान नहीं मिला। कितना बड़ा एहसान है उस मालिक का, तो उसने पूरी भरी कायनात के अंदर यही ग्लोब जो है, यही कुर्रा अर्ज, सिर्फ इसी के ऊपर जिंदगी रखी है। इंसान के लिए जिंदगी के हालात साजगार सिर्फ इसी पर रखे हैं, किसी और कुर्रे पर नहीं। कहीं पर पानी नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कोई गर्म है, कोई बहुत ठंडा है, कोई दलदली है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है। अल्लाह अकबर, कहीं भी जगह नहीं, सिर्फ पूरे कायनात के अंदर खरबों के अक्षाओं के अंदर सिर्फ एक कुर्रा अर्ज है जिसके अंदर आपको ये रहने की जगह मिली। आज तक कहीं पता नहीं चला। तो ये रब का एहसान नहीं। फिर इस कुर्रा अर्ज के ऊपर 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा खुश्की, 7 समुंदर, बड़े वसी। अकल क्या कहती है, और फिक्र करेगा अकल वाला कि 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। अब जो 1 हिस्सा खुश्की है उसके अंदर भी अगर बोरिंग करें तो नीचे पानी है, ऊपर इसके दरिया और नदी नाले बहते हैं, इसके ऊपर चश्मे हैं और इस पर हमने ट्यूबवेल और कुएं खोद रखे हैं और उसके बाद ऊपर से बारिश भी होती है। अकल ये कहती है कि पानी का भरा हुआ बर्तन हो, उस बर्तन में मिट्टी का ढेला रख दें और मिट्टी का ढेला देखें कितनी देर के बाद घोल के खत्म हो जाएगा। 3 हिस्से पानी हो, नीचे भी पानी हो, ऊपर पानी दरियाओं नहरों की शक्ल में बह भी रहा है, ऊपर से बारिश होती है। अकल ये कहती है कि ये खुश्की का जो ये एक हिस्सा है, चौथाई हिस्सा, ये कब का घोलकर मिट्टी में, ये पानी में घोलकर खत्म हो गया होता। कौन सी जात है जिसने इसको बाकी रखा हुआ है? करो गौर करो, अकल है तो करो गौर इसके ऊपर। तुम्हें रब की निशानियां नजर आएंगी, अपने मालिक का तारुफ नजर आएगा इसके अंदर, उसके एहसानात नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये जमीन ये अपने महवर के ऊपर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें मौसम खिजां, ये बहार, ये गर्मी, ये सर्दी मिल रही है। अगर ये 22 डिग्री पर इसका झुका, यानी पूरे साल के 365 दिन में सूरज के गिर्द खौफनाक रफ्तार के साथ मदार में हरकत करने के बावजूद क्या मजाल के इसके डिग्री के एंगल में 1 सूत बराबर का फर्क आ जाए? क्या कुर्रे अर्ज में अकल है? कौन सी मशीनरी फिट है इसके अंदर? कौन सा कंप्यूटराइज्ड निजाम इसके अंदर है जिसने इसको बुलंद करके रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है? खबरदार, ये 23.5 डिग्री से तुम्हें आगे पीछे नहीं होना। अगर 22 डिग्री पर होती है
تو قطب شمالی کی ساری برف پگھل کر پورے یورپ کو سیلاب برف کے سیلاب میں برباد کر کے رکھ دیتی. اور اگر یہ 20 ڈگری کے اوپر ہوتا تو قطبین کی دونوں سائڈوں کی قطب جنوبی قطب شمالی دونوں پول کی برفیں پگھل جاتی, پوری دنیا کے اندر سیلاب آ جاتا برف کا. زندگی کے رہنے کے قابل نہیں تھے. اور 1 ڈگری کے ایک اینگل سے اتنا فرق. انسان تیری عقل اس پر غور نہیں کرتی کہ اتنے سے فرق سے جب اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کون سی ذات ہے جس نے اس فرق کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور 24 گھنٹوں میں اپنے محور کے گرد گردش پوری کرتی ہے. اگر یہ 20 گھنٹوں میں کرتی ہوتی, سپیڈ تیز ہو جاتی, زمین پر ہر وقت آندھی طوفان اور جھکڑ ہوتے, انسانوں کے رہنے کے قابل یہ زمین نہ ہوتی. اگر یہ 30 گھنٹوں میں پورا کرتی, سلو ہو جاتی, زمین پر نشو و نما ہر چیز کی سلو ہو جاتی, اس کی گروتھ رک جاتی. کون سی ذات ہے جس نے زمین کو آرڈر کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد گردش پوری کرنی ہے؟ پھر اس گردے سے ہی رات اور دن ہیں. فرمایا واختلاف فی اللیل والنہار, اور پھر رات اور دن کے آنے جانے میں رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے, پھر رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے, رات کے بعد رات دوبارہ نہیں آتی, دن کے بعد دن دوبارہ نہیں آتا. کیا مقصد کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ دن ہے, جو پیچھے ہے رات ہے. اللہ اکبر. زمین ہاف راؤنڈ کرتی, آدھا گھومتی اپنے محور کے گرد اور دوبارہ ریورس ہو جاتی. جہاں پر دن تھا دوبارہ دن آ جاتا, جہاں رات ہوتی وہاں دوبارہ رات آ جاتی. کون سی ذات ہے کہ جس نے اس کو مکمل راؤنڈ کرنے پر پابند کیا ہے کہ رات کے بعد دن, دن کے بعد رات؟ قرآن میں تو یہ بھی چیلنج ہے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اس تمہارے لیے دن کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دے, کوئی ذات ایسی نہیں مشکل کشا حاجت روا دنیا کے اندر, کوئی بگڑی بنانے والا بیڑے پار لگانے والا جو تمہارے لیے دن کو لے جا رات لے آئے. ہے کسی کے پاس کنٹرول؟ جو کہتے ہیں کہ سورج نیچے اتار کے بوٹی بھون لیا تو جھوٹ کرتے ہیں. نہ تاریخ میں نہ سائنٹسٹ کہیں بھی کچھ نہیں, جھوٹ گھاڑ لیا صرف مرید قابو کرنے کے لیے. مالک فرماتا قیامت تک کے لیے دن لمبا کر دوں, کوئی نہیں ہے جو تمہارے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے پاس رات لے آئے. اور اگر وہ رب چاہے تمہارے لیے رات کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دے, کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو تمہارے پاس دن لے کر آئے. اندازہ لگایا سائنسدانوں نے, اگر 21 جون کا سب سے لمبا اور گرم دن, یہی ہوتا ہے نا 21 جون کا سب سے لمبا اور گرم دن, اگر صرف 6 سال کے لیے لمبا ہو جائے, پورے ارض پر آگ لگ جائے اس ٹمپریچر کے ساتھ, اگر 6 سال اس کو گزر جائے, اس کو آگ لگ جائے, رب فرماتا میں قیامت تک لمبا کرنے پر قادر ہوں. 22 دسمبر سب سے لمبی رات اور سب سے چھوٹا دن. اب تو ہماری آلودگی کی وجہ سے انسان نے جو قرآن پر آلودگی کا ایک ماحول بنایا, اس کی وجہ سے کوئی موسم تبدیل ہو گئے ہیں کہ وہ جو دسمبر میں سخت سردی پڑا کرتی تھی اب وہ جنوری میں جا کر پڑتی ہے. تو آپ 22 جنوری والی سردی اور 22 دسمبر والی لمبی رات کو لے لیں کہ رات ہو 22 دسمبر کی سب سے لمبی, سردی ہو جنوری کے مہینے کی سخت. یہ اگر صرف اور صرف 6 سال کے لیے لمبی ہو جائے, انسانوں کے جسم کے اندر رگوں میں دوڑتا ہوا خون برف بن جائے. جب یہ آگے نہیں جائے گا تو زندہ کہاں رہے گا انسان؟ مالک فرماتا ہے قیامت تک رات لمبی کرنے پر قادر ہے. تو اس کے اندر غور و فکر کرو. پھر یکدم دوپہر کے وقت بالکل گھپ آدھی رات نہیں ہو جاتی. مالک نے سلو انداز کے ساتھ اس کو سلو موشن کے اندر لے کر آیا ہے, آہستہ آہستہ. اللہ صبح رات کی تاریکی چھائی ہے, صبح کی سفیدی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سفیدی پھیلتی ہے, پھر سورج کی سرخی آئی, پھر سورج آیا, پھر سورج میں چمک تھوڑی ہے, پھر وہ چمک بڑھتی جاتی ہے, دوپہر کو فل چمک ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ غروب کی طرف جا رہا ہے. پھر اس غروب کے اندر بھی اللہ اکبر کہ پہلے سورج غائب ہوا, پھر سرخی غائب ہوئی, پھر سفیدی غائب ہوئی, پھر رات کی تاریکی چھائی. نہ یکدم رات کو دن کی دوپہر کے اندر روشن کر دیتا ہے, نہ یکدم دوپہر کو رات کے گھوپ اندھیرے میں بدل دیتا ہے. اگر یہ ہوتا اللہ اکبر دوسرے دن انسان اندھا ہو جاتا. یکدم فل لائٹ گھوپ اندھیرے کے اندر جب آنکھ میں پڑتی ہے اور یکدم وہ لائٹ بند کر دی جائے, آتا ہے کچھ نظر؟ روشنی میں نظر نہیں آتا. تو انسان کے ساتھ صبح شام یہی اگر کام ہوتا اللہ اکبر انسان کی بنائی متاثر ہوتی. مالک نے ایسا نہیں کیا. سردی گرمی اللہ اکبر بہار خزاں, یکدم 21 جون کی گرمی ہے, یکدم 22 جنوری والی سردی آ جائے. مالک نے یہ ظلم نہیں کیا.
کہاں اے سی میں بیٹھا ہو اور کہاں پر یکدم سردی ہو جائے کہ ہیٹر چلانا پڑ جائے. ہاں جی کتنی دیر نکالتا ہے انسان اس ٹیمپریچر کی تبدیلی کو برداشت کرتا. یہ مالک کا احسان ہے کہ گرمی ہے پھر یہ اللہ اکبر خزاں ہے, یہ سردی آ گئی ہے آہستہ آہستہ, پھر پھر سردی, اس کے بعد پھر خزاں کا موسم ہے, پھر بہار کا ہے, پھر گرمی ہے. اس انداز کے ساتھ مالک نے چلایا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. پھر دیکھو عقل والو اس کے اندر غور کرو کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر کے اندر, دریاؤں ندی نالوں کے اندر چلتی ہیں, یعنی کشتیاں بڑے بڑے بحری جہاز جو تمہیں بھی لے کر چلتے ہیں, تمہارا تجارتی مال بھی لے کر چلتے ہیں, تمہیں اس سے نفع ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو اس وقت بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ امیر وہ ملک گنا جاتا ہے جس کے پاس پوری دنیا کے سمندروں کا قبضہ ہے, کیونکہ تجارت ساری سمندروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بڑے بڑے کنٹینر بحری جہازوں کے اندر ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں. مالک فرماتے ہیں اس کے اندر بھی ذرا غور و فکر کرو. پانی کی وہ پانی جس میں کنکر پھینکو غرق ہو جائے, سوئی ڈالو ڈوب جائے, اس پانی کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسا قانون بنا دیا اس کے لیے, وہ کثافت اتنی قائم کر دی کہ تم اس کے اوپر بڑے بڑے ٹنوں وزنی بحری جہاز اس کے اوپر لے کر جا رہے ہو اور یہ ڈوبتے نہیں ہیں. اس کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کے پیندے سے پانی کراس نہ ہو, اتنا وزن ڈالو کہ بس پیندے سے نیچے نیچے رہے پانی. اگر اوپر آ گیا پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے تمہارے ساتھ. لو چلو, اگر پانی میں کثافت گریوٹی اللہ رب العزت کم کر دیتا, پتلا پن بڑھا دیتا, اللہ اکبر اس کے اوپر ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تیر سکتا. اگر کثافت بڑھا دے, اس کو گاڑھا کر دے, شیرے کی طرح بن جائے, لوگ ذرا سپیڈ تو بنا کر دکھاؤ ذرا, اور فکر کروا لو, اس کے اندر بھی تمہیں اللہ کی نشانیں نظر آئیں گی. کتنی مہربانی ہے اس کی. فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور وہ پانی جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا, سمندروں کا کھاری کڑوا نمکین پانی, پانی پیئے چھاتی جلا کر رکھ دے, خون کی کائے آ جائے. اس پانی میں نمکیات رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ سمندر میں جو 3 حصے پانی ہے, خشکی کی نسبت 3 گنا زیادہ پانی ہے وہاں پر مخلوقات خشکی پر رہنے والوں کی نسبت زیادہ تعداد میں. وہاں پر مچھلیاں بھی مرتی ہیں, مگرمچھ بھی مرتے ہیں, باقی چیزیں کتنی مرتی ہیں. اللہ اکبر. اب کیا کرتے ہیں کہ جب عید والے دن کھالوں کو سٹور کرنا ہو, نمک لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ نمک لگا کر سٹور کرتے ہیں. اب خراب نہیں ہوگا, تر و تازہ رہے گا. نمک لگا کر گوشت رکھ دیں, تر و تازہ پڑا رہے گا. اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ میرے بندے کہاں سے نمک اٹھا کر یہ سمندر میں ڈالتے رہیں گے کہ سمندر کے اندر مچھلیاں مر گئیں, اتنا تعفن اٹھتا, اللہ اکبر, کہ خشکی پر رہنے والے زندہ نہ رہ سکتے, بدبو سے ہی مر جاتے. مالک نے سمندروں کے اندر نمکیات کی اتنی کثیر مقدار ڈال دی, رکھ دی کہ اللہ اکبر آپ کو ہر وقت لحمن طریہ تر و تازہ گوشت ملتا ہے. کوئی تعفن سمندر سے اٹھتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. اب یہ کھاری نمکین پانی یہ اوپر بھاپ بن کر اٹھتا ہے. 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سورج کی کرن زمین پر پہنچی, اور جب پہنچی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر, پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے. اوپر اللہ اوزون کی طرح پر اس کو روک لیتا ہے. اس کے اللہ اکبر یہ ایروسول جہاں وہاں اکٹھے ہوئے, اللہ رب العزت ان کو بڑھاتا ہے. جب کولنگ فریج کی بڑھ جائے, ایئر کنڈیشن کی بڑھ جائے, اوپر سے پانی ٹپکتا ہے کہ نہیں ٹپکتا؟ بالکل سیم یہی اصول. جس طرح سونف کا عرق کشید کیا جاتا ہے, لیکن جب ایک ایک قطرہ کر کے بوتل میں پہنچتا ہے اس میں سونف کی خوشبو سونگھ لیں. اسی پروسیس سے اللہ رب العزت نے بارش تیار کی. اب یہ پانی جب بھاپ بن کر اوپر اڑا, نمکین کھاری کڑوے پانی کا یہ بھاپ اوپر اٹھی ہے, جب یہ نیچے آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کو دیکھیں, اس میں نہ کوئی نمکین پن ہے, نہ کھاری پن ہے, نہ کڑوا پن ہے, میٹھا بہترین ڈسٹل واٹر منرل واٹر اللہ نے تیار کر دیا. پھر یہ نکیا یکدم پانی کے پہاڑ بوجھ بدنی یکدم گرا دے, پرنالے بہا دے, آبشار گرا دے, زمین پر کچھ بھی نہ بچتا. اس کے زور کو توڑ کے قطرہ قطرہ پانی نیچے ٹپکایا. کون سی ذات ہے جس نے بارش کے پھر اولے برستے ہیں, برف باری ہوتی ہے, اللہ اکبر, 50 گرام کا 100 گرام کے اولے پڑ جائیں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, جو رب ذوالجلال 100 گرام کا اولا برسا کے ہماری فصلیں اور پھل پھول باغات تباہ کر سکتا ہے, وہ ایک ایک من کا اولا نہیں برسا سکتا. ایک من کا اولا برسے, جتنی بلندی سے جتنا وزن آئے گا لگائیں حساب فزکس والو, جتنی بلندی سے جتنی وزنی چیز گرے گی زمین پر کس رفتار سے پہنچے گی.
گولی سے بھی تیز رفتار ہوگی، اس کی بچے گا کچھ نیچے. فرمایا نشانیاں سمجھ نہیں آتی تمہیں میری؟ او عقل والو غور کرو اس کے اوپر اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو. پھر فرمایا فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس پانی سے پھر مردہ زمین کو زندہ کیا. وہ پانی پڑتا ہے زمین کے اوپر، وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے. پھر وبث فیہا من کل دابہ، ہر طرح کے جاندار بکھیر دیے. اللہ اکبر. اس وقت تک جو تحقیق ہوئی ہے کہ زمین کرہ ارض کے اوپر 20 لاکھ کے قریب ایسی قسمیں ہیں جو حیات والی ہیں، یعنی بایولوجی کے ماہرین نے 20 لاکھ قسمیں دریافت کی ہیں کہ یہ مچھر ایک قسم ہے، مکھی دوسری قسم ہے، وائرس تیسری قسم ہے، بیکٹیریا چوتھی قسم ہے، ایک انسان ہے، ایک جنات ہیں. اس طرح سے مختلف چیزیں 20 لاکھ کے قریب انہوں نے کہا کرہ ارض کے اوپر قسمیں جو ہیں وہ زندہ جانداروں کی یہاں پر رہتی ہیں. مالک فرماتے یہ سارے میں پھیلا دیں. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، اس کی اپنے اپنے ڈی این اے کے کوڈ موجود ہیں، جینیٹک کوڈ سب کے اپنے اپنے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وتصریف الریاح، پھر ہواؤں کے آنے جانے میں. ہوا کبھی ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی لگ رہی ہے، بہترین پر اچھی روح کو اچھی لگتی ہے. کبھی ہوا ایسی آئی کہ اس کا اینگل ایسے چینج ہوتا ہے کہ آتی ہے اور زمین سے خاص طور پر ملتان شریف میں مٹیاں اڑاتی چلی رہتی ہے. وہ بعض اوقات ایئر لوزنگ ہو جاتی ہے اور وہ مٹی 24 گھنٹے تک کھڑی رہتی ہے. ٹی بی والے، دمہ والوں کے لیے اور عام لوگوں کے بھی کتنے مسائل کا وہ باعث بنتی ہے کہ گرد قائم رہے گی 24 گھنٹے ملتان کی فضا کے اندر. یہ بھی ہوا کی ایک قسم ہے. اور وہ بھی ہوا آتی ہے اللہ اکبر جو 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے امریکہ کے شہر کترینا کے اندر ریاست وہاں پر جو طوفان آیا، سمندری طوفان، ہوا اس کو لے کر آئی ہے کہ پانی کو اٹھا پھینکا 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. وہ بھی ہوا ہے جو پڑھا کے پھینکتی ہے. تو فرمایا دیکھو اس ہواؤں کے آنے جا، کچھ ہوائیں ہیں جو لے کر آتی ہیں بادلوں کو، کوئی کدھر سے آ کر جوڑ دیا، بارش شروع ہو گئی. کچھ ہوائیں ایسی ہیں کہ جو ان بادلوں کو پھر بکھیر دیتی، ایک ٹکڑا ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا. یہ نہیں کہ ایک طرف دھکیل جائے، سب کو مختلف جگہ پر آسمان صاف ہو گیا. یہ ساری قسمیں ہیں بھائیو، 10 قسم کی ہوائیں. مالک فرماتا ہے ان کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانی نہیں؟ اللہ اکبر. والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جو بادل بنتے ہیں جس کی ابھی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے مختصر سی، یہ جو بادل بنتے ہیں یہ بادل آسمان زمین کے درمیان ہیں. اللہ رب العزت ان بادلوں میں اگر پانی کو نہ روکے اور اس پانی کو جو بھاپ ہے اوپر جانے دے اوزون کی طرح سے بھی اوپر، یہ خلاؤں میں پانی چلا جائے تمہارے سارے سمندر خشک ہو جائیں، پانی کے ایک بوند کو تم ترستا. اللہ نے ان بادلوں کا کنٹرول تھمایا ہے. بادلوں میں بھی مثبت اور منفی ہیں، نیگیٹو پازیٹو ہیں. نیگیٹو بادل پازیٹو بادل کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ٹھنڈی گرم تار، دو تاریں جب ٹکرائی جائیں دھماکہ ہوتا ہے اور چنگاری اڑتی ہے. بالکل سیم یہی اصول کہ ایک ٹھنڈا بادل، ایک گرم بادل، یعنی مثبت چارج والا، منفی چارج والا، دونوں ٹکرائے آپس میں، گرج پیدا ہوئی، چمک پیدا ہوئی، بجلی چمکی، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر زمین پر بارش برسنا شروع ہوتی ہے. وہ چارج ڈسچارج ہو جاتے ہیں. آؤ عقل دوڑاؤ اس کے اندر، ہے تمہارے قبضے میں. یہ ایک بجلی کی چمک جو ہے، اگر سائنسدانوں نے حساب لگا اگر انسان کے قابو میں آ جائے قیامت تک کے لیے انسانوں کی بجلی کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے. اتنے ہیوی وولٹیج ہیں اس کے اندر، لیکن مالک نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. فرمایا غور و فکر کرو عقل والو. وآیات لقوم یعقلون، اس میں جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو عقل والے ہیں الذین یذکرون اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل والے اس میں غور و فکر کریں گے، ان کے لیے نشانی ہیں. عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل والے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر پھر بیٹھ نہیں جاتے کہ ٹھیک ہے میرے پاس اتنا علم آ گیا اب دل میں کوئی ڈر ہی نہیں. نہیں، یہ پھر جب غور و فکر کرتے ہیں پھر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں.
کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی، وجب تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ یہ بھی چیز تو نے بنائی، یہ اس انداز کے ساتھ، اللہ میری تو سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی تھی، تو نے اتنا حاجی کام کر دیا. پھر یہ بیٹھے نہیں رہتے بلکہ عمل کرتے ہیں، اور زبان سے نکلتا ہے ان کے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ ہے ہمارا رب، تو نے باطل پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے. سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقصوں سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، ان کو پھر آخرت کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا. یہ ہے عقل والا، اللہ تعالیٰ اس کو عقل والا تسلیم کرتا ہے. جو علم پڑھ کے بھی ڈرا نہیں، جس کے دل میں ڈر اور تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اللہ اس کو قدم عقل والا نہیں مانتا، چاہے پی ایچ ڈی کی کئی ڈگریاں اس نے لے رکھی. مالک فرماتا ہے پھر یہ دعا کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار، اللہ جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا فقد اخزیتا، وہ تو ذلیل خوار ہو گیا. وما للظالمین من انصار، ایسے مشرکوں ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے تو ایک منادی کی آواز سنی، ایک تیرا بندہ کھڑا تھا، اللہ وہ تیری ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا کہ اس بات کی منادی کرنا تھا ان آمنوا بربکم، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. آج لوگ دعوت دیتے ہیں، نام لیا اسلام کا اور اپنا مرشد پجوایا، کسی نے اپنا دھڑا پجوایا، کسی نے اپنے مسلک کی دعوت دی، کسی نے اپنے گروپ کی دعوت دی، کوئی کس طرح بلائے کوئی کس طرح بلائے، فلاں سرکار اس کے یہ کرامتے ہیں، فلاں کی جناب یہ کرامتے ہیں، فلاں کو مانو اس کو مانو اس کو مانو، اس کا نعرہ لگاؤ، اس کے گن گاؤ، اس کے جھنڈے اٹھاؤ، اس کے لیے اللہ اکبر. لیکن جو اصلی دعوت دینے والے ہیں، اسلامی دعوت دینے والے، وہ کون ہوں گے؟ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کرائٹیریا دیا ہے، ایک معیار دیا ہے، ان آمنوا بربکم. اصلی دعوت اس شخص کی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، اس کی اصلی دعوت ہے. جو کہتا ہے میرے کو ہوش کتب ابدال کلندر اس کا بیعت ہو جاؤ اور اس کے مرید بن جاؤ اور اس کو پوجو، اس کی نظر نیاز، اس کو دعاؤں میں پکارو، اس کے آگے آزاری کرو، اس کو مشکلوں میں پکارو، اس سے مدد مانگو، اس کی دعوت جھوٹی ہے. سچی دعوت اس شخص کی ہے جو ان آمنوا بربکم، لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہے. میں اگر رب کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں تو میری دعوت سچی، میری اپنی نہیں، قرآن کی دعوت ہے. اور اگر میں بلاؤں میری پوجا کرو، میرے علم کی، میرے تفقہ کی، میرے اس کی، میری دعوت جھوٹی ہے. انا آمنوا بربکم، جو تمہارے رب کی طرف تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا، کس پر ایمان لاؤ؟ انا آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. اے اللہ فآمنا، ہم نے پھر جب دیکھا واقعی بات عقل کو لگتی ہے، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. اے اللہ اب ایمان لانے کے بعد ربنا، ہے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے. میں اب تک غلطی پر تھا، میں بڑا گناہگار تھا، میں تجھے نہیں پہچان سکا، تیرا تعارف اب ہوا ہے، تیری الوہیت اور تیرے اس کو اب میں سمجھ سکا ہوں، اس لیے اے اللہ آج میرے گناہ معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، میرے گناہ جو ہے ان کو کفارہ بنا دے، نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دے. وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ پھوٹ کر اچھوں کا ساتھ نصیب فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ وعدے کیے، بلا وہ ہمیں وعدے عطا فرما کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا جب تم عاجزی کرو گے. بلا تخزنا یوم القیامہ، تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ساتھ کہ جو میرے اوپر ایمان لائے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، میں اس کو قیامت والے دن ذلیل نہیں کروں گا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. مالک کی طرف سے پیغام آ گیا، ادھر دعا ہوئی ادھر آرڈر آ گیا. سنو بھائیو، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اللہ اکبر، ادھر منہ سے نکلی ادھر قبول ہو گئی. کیا قبولیت ہوئی؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب اللہ فرماتے ہیں اس نے نیک کام کیا، میرے اوپر ایمان لایا، سنت کے مطابق عمل کیا، اپنے عقیدے عمل کو سنوار لیا، مالک فرماتے میں اس کے عمل ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ تفریق نہیں کروں گا کہ عورت کو ثواب تھوڑا دو مرد کو زیادہ دو، نہیں، عورت بھی مرد سے آگے نکل سکتی ہے، مرد بھی عورت سے آگے نکل سکتا ہے. اللہ اکبر. فالذین ہاجروا، پھر جب یہ لوگ ایمان لائے لوگوں کے پیٹ میں مرو اٹھے، انہوں نے کہا ہماری یہ دکانداری ختم کرے گا، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، مریدیاں نہیں آئیں گی، ہماری یہ سال کی روٹیاں جو پکتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اب وہ کیا کریں گے؟ ان کو اتنا تنگ کریں گے کہ یہ ہاجروا، ہجرت پر مجبور ہو گئے.
رہنے نہیں دیا اس علاقے کے اندر. ان کو وہابی ہے, گستاخ ہے, بے دین ہے, بزرگوں کو نہیں مانتا, یہ اتنا تنگ کیا کہ اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اللہ فرماتا ہے پھر یہ میرے راستے میں ان کو تکلیفیں ملی. ان کی کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا ان کے ساتھ. لوگوں نے صرف اس بنیاد پر ان سے دشمنی رکھی, اس بنیاد پر رشتے ناطے توڑے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں صرف اللہ ہی مشکل کچھ حاجت روا ہے اور کوئی نہیں. اس بات کے اوپر ان کو تکلیفیں ملی. وقاتلوا وقتلوا, یہاں تک کہ جہاد کے میدان گرم ہو گئے, آمنے سامنے آ گئے, پھر یہ قتل کرتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں. فرمایا رب نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, جو ایمان لانے کے بعد اتنی اسٹرگل کرتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا, ایمان پر ڈٹ جاتا ہے, مالک فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو کفارہ بنا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لَأُدْخِلَنَّ نون ثقیلہ, یہاں پر تاکید کا صیغہ, ضرور داخل کروں گا. ثوابا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے.